السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن کے آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت ذوق و شوق کے ساتھ دل لگا کر کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ۔ اکثر و بیشتر وقت تلاوت میں مشغول رہیے اور کبھی تلاوت سے نہ اکتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی زنبیل کے اس کی خوشبو چار سو مہک رہی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی بوتل کے اس کو ڈانٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تلاوت سے پہلے طہارت کا پورا اہتمام کیجیے۔ بغیر وضو قرآن مجید چھونے سے پرہیز کیجیے اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کیجیے۔ تجوید اور ترتیل کا بھی جہاں تک ہو سکے لحاظ کیجیے۔ حروف ٹھیک ٹھیک ادا کیجیے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف واضح کر کے اور ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوشحالی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔ نہ زیادہ زور سے پڑھیے اور نہ بالکل ہی آہستہ، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھیے۔ یوں تو جب بھی موقع ملے تلاوت کیجیے، لیکن سحر کے وقت تہجد کی نماز میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ تلاوت قرآن کی فضیلت کا سب سے اونچا درجہ ہے اور مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ تلاوت کا اونچے سے اونچا مرتبہ حاصل کرے۔ 3 دن سے کم میں قرآن شریف ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قطعاً قرآن کو نہیں سمجھا۔ قرآن کی عظمت و وقت کا احساس کیجیے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے، اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناکام مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات اور جذبات سے آلودہ ہے، اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقت بیٹھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ قرآن کے حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سمجھ کر تلاوت کیجیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اسی کتاب سے، اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تکفر کیجیے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس مقصد کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب
خدا کے غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار بہہ پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانیوں کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال نظر آئیں۔ تلاوت کے بعد دعا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں: خدایا، میری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا، مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔